میسم دوراں وکیل وکلایت مفسر قرآن جناب حافظ مرتضیٰ مہدی آف لندن سے گزارش کروں گا کہ وہ جلوہ افروز ممبر ہوں. بر محمد و آل محمد صلوات. انشاءاللہ ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے کر ٹھیک ہے. مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلندر صلوات. بآواز بلندر صلوات. اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. صلوات بآواز بلند. والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا انہا تذکرۃ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأید سفرۃ کرام بررا. قتل الانسان ما اکفرا. صلوات بآواز بلند. مجلس کی روحانیت کے لیے ذرا مل کے بآواز بلند تر صلوات. دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. شاہ جی ناصر شاہ جی ان کے خانوادے نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اس مجلس کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے. مالک ان کی اور جو حاجات لے کے آپ تشریف لائے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے. مالک ماتمی غلام عباس بیمار ہے، شاہ ہمارے باجوہ صاحب اور جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے مالک تمام کو صحت کلی عطا فرمائے. کیونکہ میرے مولا کا فرمان ہے جب بھی کبھی بیماری آ جائے ہمارے ذکر میں مجلس میں بیٹھ کے سانسیں لیا کرو. کہا مولا وجہ کیا ہے؟ کہا ذکرنا شفاؤن، ہمارا ذکر ہی شفا دیتا ہے. میں مرتضیٰ مہدی پہلا جملہ کہہ کے یہیں سے آج کی مجلس کا آغاز کرنے لگا ہے. جس کا ذکر شافی ہو اللہ جانے آل محمد خود کتنے شافی ہو. سلامت رہیں. جن کا ذکر شفا بانٹتا ہو یعنی جن کا ذکر شافی ہو. بندے غور فرما لیتے تو اسی مسئلے پہ حل ہو جاتا سارا مسئلہ. جن کا ذکر شفا دیتا ہو. یہ عام ذکر نہیں. سرکار فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھو ذکرنا ذکر اللہ. جس نے بھی ہمارا ذکر کیا اسی نے تو اللہ کا ذکر کیا ہے. ہائے ہائے ہمارا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے. ذکرنا ذکر اللہ. آگے میرے امام فرماتے ہیں ذکرو عدونا ذکر الشیطان. اور جس نے بھی ہمارے دشمن کا ذکر کیا اس نے شیطان کا ذکر کیا ہے. اللہ اکبر. علی کا ذکر کرو. حیدری. علی کا ذکر ہی رحمان کا ذکر ہے. 14 کا ذکر ہی رحمان کا ذکر ہے. ان کے دشمن کا ذکر جی میں چیک کرنے لگا ہوں بندے آج کہ کس انداز سے سننا چاہتے ہیں. ورنہ میں نے 14 کو بھی پڑھنا یہاں پہ رات کو آ کے 3 شبان بھی پڑھنی ہے. دیکھی جائے گی جو ہون نہیں سنتا انہیں کو تو سننا دے. ذکرنا ذکر اللہ. ہمارا ذکر اللہ کا ذکر
ذکر عدونا ذکر الشیطان، اور ہمارے دشمن کا اچھا سرکار تو فرما گئے تھے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجلسوں کو میرے بھائی علی کے ذکر سے زینت دینا۔ تو مصطفیٰ نے فیصلہ کر دیا جس مجلس میں ذکر علی ہوگا وہ رحمان کی مجلس ہے، جہاں نہیں ہوگا شیطان کی مجلس ہے۔ اللہ نے عقل دے کے اشرف المخلوقات بنا دیا، اب جہاں علی کا ذکر ہے وہ رحمان والی مجلس ہے۔ آپ سلامت رہے، حیدری آپ سلامت رہے، سلامت رہے۔ حجی غور فرما رہے آپ سارے سادات و مومنین۔ تو پھر ہمیں کس مجلس میں جانا چاہیے؟ جہاں کس کا ذکر ہو؟ آل محمد کا ذکر ہو۔ سرکار فرماتے ہیں ہمارا ذکر شافی ہے، ہمارا ذکر شفا دیتا ہے، خالی شفا نہیں دیتا، لا علاج مرضوں کے لیے شفا ہے۔ جہاں کہیں سے بھی علاج نہ ہو رہا ہو، حسین کی مجلس میں آ، جہاں حسین کا عزادار ماتم کر رہا ہے، جو مجتہدوں کے ماننے والے ہیں وہ سر اٹھائے، جو کہتے ہیں کہ جی ماتمی کی فضیلت نہیں ہے۔ اور حسین بروجردی کا کام یہ تھا، جب بھی کوئی مریض آتا نا کہتا رک، حسین کا ماتمی ماتم کر رہا ہوتا، کہتا قدم اٹھا، مٹی لے کے اس کے منہ میں رکھتا، صحت یاب ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر حسین کی مجلس میں آ، حسین کے عزاداروں کے پاس آ کے مانگ، کیونکہ حسین کے ماتمی سے مانگنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم خلق ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے، یہ ماتمی دعائے زہرا سے خلق ہوئے ہیں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، بات تو میں نے اچھی کی ہے۔ بی بی نے کیا کہا تھا؟ اللہ ایک قوم خلق کرے گا۔ میں اس پہ اکثر بحث کرتا ہوں۔ بی بی نے کہا کہ اللہ ایک قوم خلق کرے گا جس کے بوڑھے ہمارے بوڑھوں کو، جن کے جوان ہمارے جوانوں کو، جن کی بیویاں ہماری، یہی ہے نا، یہ آپ نے علماء سے سن رکھا ہے نا، لیکن میرے جو پیغام ہے وہ یہی ہے، کہا اللہ قوم نظیم خلق کرے گا، پیدا نہیں۔ جسے بات سمجھ آئے وہ ضرور بولے۔ کہا اللہ قوم خلق کرے گا۔ میرے مولا سے پوچھا گیا پیدا ہونے میں اور خلق ہونے میں فرق کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں جو پیدا ہوتا ہے اس پہ موسموں کا اثر ہوتا ہے، جو خلق ہوتا ہے اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ اب حسین کے ماتمی اپنے آپ کو سمجھو، تم پیدا نہیں خلق ہوئے ہو۔ گرمی ہے تو یا حسین ہے، سردی ہے تو یا آپ سلامت رہے۔ بار برف پیندی ہوئے تو ماتمیاں باز آ جانا ہے، انہوں نے اپنی عبادت کرنی ہے۔ ہم چادریں بکلے مار کے بیٹھے رہیں گے اور وہ قمیض اتار کے یا حسین کرتے رہیں گے، تو کسی مولوی دی وجہ نہ دین نہیں پھیلیا، زاداراں دی وجہ نہ پھیلیا جی۔ بس آباد رہے، شاد رہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ عبس کی آیات تلاوت کی ہیں، سورہ عبس کی۔ ارشاد ہو رہا ہے کلا انہا تذکرۃ، عالمین سے مخاطب ہو کے اللہ کہہ رہا ہے دنیا والو یاد رکھو یقیناً قرآن تو کسی کا تذکرہ ہے۔ روایت نہیں، قرآن کی آیت ہے، مل گئے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کلا انہا تذکرۃ، قرآن تو کسی کا تذکرہ ہے۔ یہ قرآن حقیقت میں کس کا تذکرہ ہے؟ روایت پڑھا تو بے شک سات بلا کلے میرے ہتھی بھی پہ جانا تیار جی، میں نے دکھ نہیں، قرآن کسی کا تذکرہ ہے۔ آگے بندے نے سوال کیا کس کا تذکرہ ہے؟ سرکار مصطفیٰ کچھ کہنے کا ارادہ رکھتے تھے، جناب جبرائیل سورہ انبیاء کی آیت لے کے آ گیا، میرا حبیب اللہ کہہ رہا کہہ دے ہوا ذکرن من معیا، کا قرآن اس کا ذکر ہے جو محمد کے ساتھ رہتا ہے۔
اللہ اکبر. اب دیکھو تو صحیح محمد کے ساتھ کون ہے جو ساتھ رہتا ہے. قرآن اس کا تذکرہ ہے، جو چھوڑ کے بھاگ جائے ان کا تذکرہ نہیں ہے. مل کے حیدری. یہ سورہ عبس کی آیت ہے. کلا انہا تذکرۃ. قرآن تو کسی کا تذکرہ ہے. اب پتہ چلا کس کا تذکرہ ہے. ہوا ذکر من معی، جو محمد کے ساتھ ہے. تو محمد کے ساتھ سایہ بن کے کون رہا؟ میرا مولا علی. تو پھر قرآن حقیقت میں 14 کا تذکرہ ہے. چلے کوئی بات نہیں، ہر ایک بات پہ تو داد ملتی بھی نہیں ہے. آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ فمن شاء ذکرہ. اللہ دھمکی دے کے کہہ رہا ہے جس کا دل چاہتا ہے اس کا ذکر کرے. قرآن جس کا تذکرہ ہے. یار اس جملے میں تو بولنا چاہیے تھا. کہا اللہ کہتا جس کا، میں جو آکھا جیدہ دل کردہ جے داد دے وے تے جیدہ کردہ نہ دے وے، میں ٹینشن تے کوئی نہیں نا. اللہ کہتا جس کا دل چاہتا ہے اس کا تذکرہ کرے. کہ قرآن جس کا تذکرہ ہے. جس کا دل کرتا ہے 14 کی تعریف کرے، جس کا دل کرتا ہے نہ کرے. کیونکہ 14 وہ باکمال ہے، ان کا ذاکر خود خدا ہے. ہمیں ضرورت ہی نہیں ان کا ذاکر ہونے کی. آپ، میں، علماء، واعظین، جو بھی ہوں، وہ ذاکر معمولی سے ذاکر. حقیقی ذاکر تو اللہ ہے آل محمد کا، جو ان کا تذکرہ کر رہا ہے. فی، ذرا ترجمہ کر لیتے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ. قرآن ہمارے بلند و بالا عزت والے صحیفوں میں ہے. کوئی قرآن میں اللہ اپنے صحیفے بتا رہا ہے کہ میرا قرآن ان بلند و بالا طاہر و اطہر صحیفوں میں ہے. آگے اب وہ صحیفوں والوں کی نشانی بتا رہا ہے. بِأَيْدٍ سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ. اللہ کہتا ہے اور قرآن مجھ اللہ کے عزت دار سفیروں کے ہاتھوں میں ہے. آپ نے اس جملے پہ غور نہیں فرمایا. آپ کی زندگی میں حیدری شاہ جی آپ نے غور فرمایا. واجب الاحترام آپ نے غور فرمایا. بے ایدن ہاتھوں میں ہے. سفارتن کرامن برارا کوئی اللہ کے عزت دار سفیر ہیں جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے. یہ جو تمہارے پاس ہے یہ اس کی نقل ہے. اصل کسی عزت دار سفیر کے ہاتھ میں ہے. کوئی ہے جو اللہ کے سفیر ہے. میرے مولا سے پوچھا گیا یہ اللہ کے سفیر کون ہے؟ میرے امام کا جو نحنو سفراء اللہ، ہم 14 ہی اللہ کے سفیر ہیں. آپ سلامت رہے. ہم 14 ہی اللہ کے اللہم صلی اللہ. اب غور فرما رہے ہیں ہم ہی اللہ کے سفیر ہیں. یہ 14 اللہ کے سفیر ہیں. قرآن اللہ کے عزت دار سفیروں کے ہاتھوں میں ہے. جا کے اپنے ہی پیش امام کو لو آج پوچھ لینا کہ جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو جو مولا علی نے قرآن لکھا تھا وہ لے کے ہاتھوں میں کون آئے گا؟ نہیں، جا کے آج مغرب کی نماز کے بعد قبلہ صاحب سے پوچھ لینا کہ جب امام زمانہ لائیں گے جہاں تبرکات انبیاء ہوں گے وہاں وہ قرآن ہوگا جو علی مولا نے اکٹھا کر کے دیا تھا. تو پھر قرآن کن کے ہاتھوں میں ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے عزت دار سفیروں کے ہاتھوں میں ہے. یہ اللہ کے عزت دار سفیر 14 ہیں. لیکن آپ میرے حساب سے آپ تو سمجھتے ہیں سفیر کسے کہتے ہیں؟
آپ کی نظر میں سفیر کیا ہوتا ہے؟ نمائندہ، ترجمان، پیغام دینے والا. جیسے آپ یہاں سے نکل کے پاکستان کا کوئی سفیر انگلینڈ میں لگا ہوا ہے، کوئی کہاں لگا ہوا ہے، کوئی مختلف ملکوں میں نا، وہ سفیر کیا ہوتا ہے؟ میرے مولا کا فرمان ہے سفیر سوچ سمجھ کے بنایا کرو. اتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں، اتنا میرا قد ہی نہیں ہے. مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین مولا کی ٹیک پہ ایک جملہ کہنے لگا ہے، کہا سفیر سوچ سمجھ کے بنایا کرو. تمہارا سفیر، آگے سرکار فرماتے ہیں سفیروں کا ترجمان عقل کا تمہارا سفیر تمہاری عقل کا ترجمان ہوتا ہے. ہائے ہائے، جو تمہارا سفیر ہے وہ تمہاری عقل کا ترجمان ہے. اللہ خالق عقل ہے تو 14 کس کے ترجمان ہے؟ میرے مولا سے پوچھا گا 14 اللہ کی مشیت کے ترجمان ہے. اوئے ہوئے، اس لیے تو اذا شاء شینا، اذا شینا شاء، جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے. قرآن نے مہر لگا کے کہہ دیا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. آل محمد تم چاہتے ہی وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے. آپ سلامت رہے. حیدری لگے گا کہ سرگودے دا اثر ہے. لڑے علی، اللہ کہتا میں لڑا. جب علی کا لڑنا اللہ کا لڑنا ہے، پھر علی سے لڑنا بھی اللہ سے لڑنا ہے. اب جو جمل میں آئے، سفین میں آئے، نہروان میں آئے، عباسی ہو، متوکل ہو، کوئی بھی ہو، 14 سے نہیں جلی سے لڑا ہے. کیونکہ مظہر 14 ہے، نمائندے 14 ہے. مظہر توحید 14 ہے، نمائندگان توحید 14 ہے. یہی تو میں سمجھاتا ہوں سارے اپنی ہر مجلس میں. طالب مشکل گلا میرے والد صاحب حافظ صدق صاحب کرتے ہیں، وہ میرے خیال کر گئے نے 2-4 دن پہلے میرا خیال کر گئے نے، 2 ہفتے پہلے کر گئے نے. مشکل باتیں وہ کرتے ہیں، میں تو سیدھی آسان باتیں کرتا ہوں. مشکل باتیں میں نہیں کرتا. 2 اور 2 4. مظہر ہے، نمائندے ہیں، سامنے 14 ہوں گے. اللہ کبھی بھی نظر نہیں آئے گا. یہ عقیدہ بنا لو، اللہ کبھی بھی نظر نہیں آئے گا. سامنے 14 ہوں گے، مانا بھی خدا جائے گا. اوئے ہوئے ہوئے، پہچانا بھی. اس میں آپ بتائیں، اس میں کوئی شرک والی بات ہے؟ یہی تو مظہر سمجھایا جا رہا ہے. بھئی آپ کا کیا خیال ہے قیامت والے دن اللہ نظر آئے گا؟ اللہ جسم رکھتا ہے؟ نہیں نا. تو قیامت والے دن بھی نظر نہیں آئے گا. وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. 73 میں سے ایک کہتا جی ہمارا عقیدہ ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اللہ جسم نہیں رکھتا. بولے صاحب بات بڑی شادی پیاری کرنے لگا ہوں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو ہمارے بھائیوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں قیامت والے دن عرش پہ اشارہ سمجھنا، عرش پہ کرسی ہوگی، کرسی پہ اور اللہ کے وزن سے کیا کرے گی؟ چرچر آئے گی. ہمارا تو جتنے بیٹھے سب کا عقیدہ ہے اللہ جسمانیات سے مبرہ ذات کا نام ہے، وہ احد ہے، لا شریک ہے، وہ جسم نہیں رکھتا. یہ ہم نے عقیدہ بنا دیا ہے. اور اب یہ منت کرنے لگا جو کہتے ہیں اللہ کرسی پہ بیٹھے گا. جو قیامت والے دن عرش پہ پڑی کرسی پہ بیٹھا نظر آئے نا، اسے اللہ مان لینا. ہائے ہائے، اسے اللہ مان لینا. کیونکہ شیعوں کا عقیدہ ہے اللہ مالک یوم الدین ہے، علی حاکم یوم الدین. حاکمیت علی کی ہوگی، بادشاہی علی کی ہوگی، شاہی علی کی ہوگی. تو مالک ہے، وہ تو قادر ہے، وہ تو آل محمد کا بھی خالق مالک ہے.
پھر آپ بھی سلامت رہے، آپ نے بھی سننے کا حق ادا کیا ہے۔ تو مظہر 14 ہے، سامنے 14 ہی ہوں گے، سامنے 14 ہی ہوں گے، مانا بھی خدا جائے گا۔ دیکھیں یہ مظہر پہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں خمسہ توڑے کو پڑھے سی تھے، تو میں حافظ صاحب نہیں آ سکے تو ان کی جگہ پہ میں نے پڑھا تھا یہاں پہ اسی بارگاہ میں، تو وہاں مظہر پہ میں نے پوری 5 مجالس آپ کے بعد 4 یا 5 پڑھی تھی مجالس آگے، اس میں نے آپ کو واضح کیا تھا مظہر کے معنی ہے جو سامنے ہوتا ہے، جو جائے مقام ہوتا ہے، جو کسی کی جگہ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، دیکھا وہ جاتا ہے، مانا وہ جاتا ہے۔ چلو میں تو مثال دینا، مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، اگر اچھی لگے تو سبحان اللہ کر دینی ہے، نہ اچھی لگے تو کہنا نہیں مثال سی نا، کیونکہ مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے۔ 14 کو حجاب اللہ سمجھتے ہو؟ آپ کی زندگی ہو، جس نے اونچا لا ریب کہا ہے وہ سلامت رہے۔ اور حجاب کے معنی شاہ جی آپ سمیت ہر بندے کو فضل کہنے لگا ہوں، حجاب اللہ کے معنی پیرو یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کہیں چھپ گیا ہے۔ ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے جو چھپ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ مشکل بات ہے حافظ صاحب کر کے کہتے ہیں جو چھپ جائے وہ معلوم ہوتا ہے، جو معلوم ہو وہ محدود ہوتا ہے، جو محدود ہو وہ حادث ہوتا ہے، جو حادث ہو وہ زمانے میں آ جاتا ہے، جو زمانے میں آئے وہ خدا نہیں رہتا۔ مشکل باتیں میں نہیں کر رہا، آسان کرنے لگا ہوں۔ تو پھر حجاب کے معنی کیا؟ حجاب کے معنی بھی مظہر کے، یعنی حجاب ہوتا ہی اس لیے ہے تاکہ مظہر کے ذریعے حقیقت کو پہچانا جائے، اثر کے ذریعے مؤثر کو پہچانا جائے۔ آپ سارے کسے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے دیکھ رہے ہیں جی، میں ہٹا کٹا بندہ ہے نا، کھلوتا ممبر سے کھڑا نا، بس یہ عربی میں دیکھنے والے کو مطلب صاحب کیا کہتے ہیں شاہ جی؟ ناظر، نظرہ سے ناظر، دیکھنے والا۔ آپ سارے دیکھ رہے ہیں، میں اکیلا دیکھا جا رہا ہوں، آپ ناظر ہیں تو میں منظور ہوں۔ اور منظور شاہ سوچ رہے سمجھ لو، کچھ تو سمجھو یار، کچھ تو سمجھو نا، ناظر تو منظور، میں منظور ہوں۔ اب میں آپ کو حجاب سمجھانے لگا ہوں، جسے حجاب سمجھ آ گیا شاہ جی آپ نے دیکھنا وہ بندہ اگر بیٹھ کے سنے گا نا، میں سننا کا بڑا حوصلہ ہے، ناظر منظور۔ شاہ جی کال بڑھنی نہیں ہے جو سمجھا کے دال لینی ہے، فضل تیرے کو سارے کو دال لینی۔ ناظر منظور حجاب، حجاب نے کیا کام کیا؟ جیسے ہی منظور کے سامنے آیا نا، اس نے ناظرین کی نظر سے منظور کو چھپا لیا۔ نہیں ایسا تیری مہربانی تو نے جملے میں مجھے داد دی ہے، حجاب نے کام کیا، ناظرین کی نظر سے منظور کو چھپا لیا۔ میرے امام کہتے ہیں مفسر عالمی ناظر ہے، اللہ منظور ہے، ہم 14 حجاب ہیں۔ اللہ نظر نہیں آتا، سامنے ہم ہیں۔ آپ کو مثال چنگی لگی ہے کہ نہیں؟ نہیں آپ ذرا تھوڑی سی اور دقت فرمائیں، انشاءاللہ آسان بات۔ تسی کیو ناظر، میں کیا میں ہلے قتل الانسان ما اکفرہ، جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، میں نے ابھی اس کا ترجمہ کرنا ہے، اے میں کر کے جاؤں گا چاہے میں 10 منٹ فالتو بھی لگ جائے۔ ناظر منظور، سارے بولو، حجاب نے کیا کام کیا؟ ناظرین کی نظر سے منظور کو چھپا لیا، لیکن حجاب کو پتا ہے منظور کیسا ہے۔ شاباش، او مامو جی تھوڑی زندگی ہوئے دار شاہ جی، حجاب کو پتا ہے منظور کیسا ہے۔ 14 حجاب اللہ ہے، اس لیے تو علی کہتے ہیں میں اس کی عبادت
سلامت رہے. اب بولے میرے ساتھ جوان بھی. علی دیکھو حجاب کو پتہ ہے نا منظور کیسا ہے. علی فرماتے میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا. مولا کا فرمان یاد ہے نا. علی فرماتے میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی نے, وہ یہاں سے نہیں یہاں سے نظر آتا ہے. اچھا ہمارا عقیدہ ہے اللہ جسم رکھتا ہے؟ نہیں. شاہ انہوں نے تو باقاعدہ ہاتھ ہلا کے دسیا تھا. بالکل نہیں, بالکل نہیں جی. ہمارا عقیدہ ہے اللہ جسم نہیں رکھتا. تگڑے ہو کے بیٹھا. جیڑا بندہ کہتا نا میں حافظ صاحب دے پتر نو داد نہیں دینی, وہ اپنے ہمسائے نو آکھے میرا ہاتھ پھڑ لے تے حافظ صاحب دے بیٹے نو داد نہیں دینی, انشاءاللہ وہ ہاتھ چھڑا کے مجھے داد دے گا, میں اتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں. ناظر, منظور, حجاب, اللہ جسم رکھتا ہے؟ نہیں. سامنے کیا ہے؟ حجاب. آواز کس کی ہے؟ بزرگ تمہارا حق بنتا سی میرے نال بول دے. ہائے ہائے شاہ جی, سامنے حجاب ہے, آواز منظور کی ہے. یہی ہوتا تھا کلیم اللہ موسیٰ کے ساتھ. بندے چپ کر گئے. ہائے ہائے. آپ سلامت رہے. سارے آپ کی زندگی ہو پیرو ہون, سارے بولے جے میرے نال. بھئی آپ مجھے بتائیں اللہ جسم رکھتا ہے؟ آپ سلامت رہے جس نے پیچھے سے داد دی ہے. اللہ جسم رکھتا ہے؟ موسیٰ کا لقب کیا تھا؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا تے عقیدہ چھڑو یا پھر کلیم اللہ چھڑو. دونوں میں سے ایک کام تو کرو نا. یا پھر جو میں عقیدہ دے رہا ہوں کہ 14 کو مظہر مانو, موسیٰ کا لقب ہے کلیم اللہ. سارے 7 بلاغ والوں نے کہا اللہ جسم نہیں رکھتا. اس لیے تو علی فرماتے سلمان موسیٰ بڑا بھولا تھا, بولتا میں علی تھا, سمجھتا خدا بول رہا. کہ مظہر جو میں ہوں, نمائندہ جو میں ہوں. مظہر توحید سمجھ لو نا. حیدر حیدری. آپ سلامت رہے. کو بات سمجھ آئی؟ غلط بات تو نہیں کر رہا. مثال مظہر توحید, نمائندہ توحید. جب آپ مظہر کہہ دیتے ہیں تو واجب الاحترام شرک ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ تو جسم رکھتا نہیں, تو پھر طور پہ کون تھا؟ نہیں, تھوڑا سا غور تو فرمائے نا. پھر طور پہ کوئی تو تھا نا. جدا ظرف چھوٹا ہے ادھے آستے قرآن دی آیت, کیونکہ قرآن شیعہ سنی تے نہیں. میں کوئی روایت سناؤں نا واجب الاحترام تو کہتے جی اور راوی ٹھیک نہیں. ایک ہی کہتے نے مولا علی کی شان میں فضیلت پڑھ دو نا, راوی ٹھیک نہیں. اور قرآن دا راوی ٹھیک ہے, قرآن دا راوی سرگودے والے ہو ٹھیک ہے. اور قرآن دا راوی کون ہے جڑا رائتہ لے لے کے آندہ رہا؟ حضرت جبرائیل جو جملے پہ چپ کر گیا. پھر وہ شیعہ کس کام کا ہے؟ جو قرآن کا راوی ہے. علی کے در پہ کبھی چکیاں جلاتا ہے, کبھی جھولے جھلاتا ہے, کبھی یتیم بن کے, کبھی مسکین بن کے, کبھی اسیر بن کے, حد ہو گئی, کبھی تو درزی بن کے آ جاتا ہے. اب تو مانو نا یار, آپ سلامت رہے. آیا کہ نہیں آیا؟ تو پھر طور پہ کون تھا؟ یہ قرآن کی آیت سے بھی دیکھ لیتے ہیں. لما جاء موسیٰ لمیقاتنا, مولوی صاحب سن رہے ہوں گے, بعد میں بھی سنیں گے. لما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ, جب موسیٰ ہمارے مقرر کرتا مقام پر پہنچا. وکلمہ ربہ, پھر موسیٰ سے موسیٰ کے رب نے کلام کیا.
میرے مولا سے پوچھا گیا قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ امام کہتے ہیں امام الارض رب الارض، کا زمین کا امام ہی زمین کا رب ہے۔ تربیت امام کے ذمے ہے، مظہریت امام کے ذمے ہے، نمائندگاہ توحید امام ہے۔ چلو اس تو بھی آسان گلاں بھی نہیں سن دے، ہائے تربیت امام کرے گا، مربی امام ہے، امام بتائے گا، حلال و حرام کی تمیز امام نے بتانی ہے، ہر کام میں میرے امام نے، وقت کے امام نے بتانا ہے، تو بس آسان ہوگی۔ آپ ناظر ہیں، اچھا ہون مشکل تے نہیں نا، اے بچے نے بھی پوچھ لو انہیں بھی یاد ہو جانی جی انہیں کا۔ ناظر منظور حجاب، حجاب نے چھپایا، حجاب کو پتہ ہے۔ اچھا میں گل کر دینا وہاں روایت موجود ہے، جب کتابوں میں ہو مظہر سمجھ کے داد دینا، کچھ اور سمجھ کے داد نہ دینا۔ معلم یمانی نے پوچھا تھا کہ علی ہر وقت جو کہتا علی، ہر وقت جو تو کہتا وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، بتا تو صحیح کیسا ہے؟ علی فرماتے میں اس کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ معلم یمانی کہتا بتا تو صحیح علی لگتا کیسا ہے؟ کہا تیرا ظرف چھوٹا ہے، مظہر میں ہوں، مجھے دیکھ لے ایسا ہی لگتا ہے۔ مظہر علی ہے، نمائندہ علی ہے، کیسا کمال کا مظہر علی ہے۔ عالمین کو عبادت کا حکم دیتا ہے، عالمین اللہ کا سجدہ کرے، اللہ کہتا تم پہ واجب کیا ہے، لیکن کمال علی کا ہے جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے، حجاب وحدت میں زلزلہ جاتا ہے، فرشتوں میں متکبر ہو گیا، آج علی نے مجھے سجدہ کر دیا۔ ہائے اگلا جملہ شاہ جی اس سے زیادہ قیمتی کہنے لگا ہوں، آپ سلامت رہیں۔ ایک علی کے سجدے نے اسے متکبر کر دیا، جس علی کا ایک سجدہ اسے متکبر کر دے، اللہ جانے حسین کے سجدے سے کتنا متکبر ہو گیا۔ آپ سلامت رہیں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، جس کا سجدہ دین کی بقا کا سجدہ ہے، توحید کی بقا کا سجدہ ہے۔ آپ سلامت رہے۔ اب ابھی قیمتی باتیں دو اور کرنی، دو چار کر کے میں نے بس انسان کی ناشکری بتانی ہے کہ انسان ناشکرا کیوں ہے۔ ناظر، منظور، اچھا یہ حجاب کے کتنے رخ ہیں؟ کیڑے کیڑے؟ فرنٹ اور بیک، یہ ہماری لینگویج ٹھیک ہے، فرنٹ اور بیک۔ یہ فرنٹ ناظرین کی طرف ہے، بیک منظور کی طرف، جو ظاہر ہے وہ ناظرین کی طرف، جو باطن ہے وہ منظور کی طرف۔ جو سید بیٹھا نا وہ تو مجھے داد ضرور دے گا۔ میرے امام فرماتے ہیں مفضل ہم 14 حجاب اللہ ہے، ہم تیرا ظاہر ہے، بطول باطن ہے۔ سید تو بولو نا یار، ہائے ہائے ہم تیرا ظاہر ہے، سیدہ باطن ہے، سیدہ وہ مستور ہے جسے آج تک تقدیر نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ عقیدے کا جملہ تھا، ہر ایک کے عقیدے کے مطابق جملہ تھا، سیدہ۔ اوئے ہوئے ہوئے، اور یہ میں نے جملہ کہا تھا پورے پاکستان میں، جب میں نے شاہ جی یہ ابھی میں کچھ دن پہلے بمبے گیا تھا پڑھنے کے لیے، 3 ہفتے پہلے بمبے مغل مسجد میں، ہندوستان کا مرکز ہے لکھنؤ، میں نے بہت پڑھا وہاں پہ۔ میں نے یہ تقریباً 7 یا 8 جماعت ثانی تھی، میں نے وہاں یہ جملہ کہا بمبے شہر میں، بندے تڑپتے تھے اور میں کہتا تھا بیٹھ جو مجھے اگلا جملہ پڑھنے دو، تو وہ پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے اتنی اطاعت دی ہے۔ پوچھا گیا تھا عالم ربانی سے، یہ جو اللہ نے علی کو ہی عین اللہ کیوں کہا ہے؟ محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، الفت کرتا ہے، قرآن میں قسمیں کھاتا ہے، تو محمد کو کہہ دیتا تو عین اللہ ہے، علی کو ہی عین اللہ کیوں کہا؟ اس وقت عالم ربانی کہتا ہے اس لیے کیونکہ علی نے ان آنکھوں سے چہرہ بطول دیکھنا ہے۔
سلامت رہو، بڑی زندگی ہوئے بادشاہ جی، لطف آیا کہ نہیں؟ کہ ہم اگر میں ایک نقطے پہ بحث کروں تو پھر تو میں گھنٹے اسی طرح دینے نے، شارٹ اینڈ شارپ۔ یہ فارمولہ لے کے ہی میں آیا تھا یو کے سے، کیونکہ فیس بک تے 6 گھنٹے لا دیں گے، مجلس سے 10 گھنٹہ مولوی نو نہیں سنن گے کہ پتہ نہیں مولوی بور کرے گا۔ میں بور کرنے والا مولوی نہیں۔ دیکھو ناظر منظور او میں سارا ہی منظور جے، بزرگوں بھائی جان سارے پنجابی سن لو، میں سارا ہی منظور جے، سر اک کان پیر ہاتھ سارا ہی منظور جے۔ تسی ناظر ہو تو ایک ہی ہے، حجاب کہاں ہے؟ منظور پر نا، سر نہ آکھوں۔ چلو ہون کتھے منظور پہ چیک کرنا، پیو پتر دو میں بہ کے کوئی ہاتھ تھلے تو نہیں رہ گیا۔ جیسے ہی حجاب منظور پر آیا نا، حجاب منظور کے قرب میں آ گیا۔ جی جملہ بڑا پیارا گانے لگاؤ، جیسے ہی حجاب منظور پر آیا نا، حجاب منظور کے قرب میں آ گیا۔ 14 حجاب اللہ ہے، رہتے اللہ کے قرب میں ہے۔ لو جی چیک کرنا جے، کوئی ہاتھ تھلے تو نہیں رہ گیا۔ 14 حجاب اللہ ہے، رہتے اللہ کے قرب میں ہے۔ 30 منٹ رہ گئے مغرب کی نماز کے لیے، ذرا نیت کرو۔ نیت کرتا ہوں 3 رکعت نماز مغرب پڑھنے کی، واجب قربتاً اللہ۔ شیعہ بیٹھے ہو تو یا علی مدد ہے، ہائے ہائے نماز پڑھی قربتاً اللہ، روزہ رکھا قربتاً اللہ، قرب میں تو 14 رہتے ہیں۔ بندے چوپ کر گئے نے، آپ کی زندگی ہو سید، قرب میں کون رہتے ہیں؟ شاہ جی میں پیرو مینا کو لوگ پوچھے آجے تقریباً کوئی 7 کی دفعہ اللہ جسم رکھتا ہے؟ نہیں۔ پھر دسو رکھتا ہے؟ نہیں۔ جب اللہ جسم رکھتا ہی نہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ 11ویں 12ویں 13ویں سارا کچھ ہے قربتاً اللہ تو جسم رکھتا نہیں، قریب کس کے ہونا ہے؟ یا تو آج دوسری نہیں یا پھر آج میں نہیں۔ ہائے ہائے بھئی نماز پڑھی، مجلس کروائی، ماتمداری کی، قربتاً اللہ۔ بھئی سارا کچھ تو قربتاً اللہ، اللہ تو جسم رکھتا نہیں، قریب کی دے ہونا جے؟ دوبارہ سے قرآن سے پوچھا گیا کس کے قریب ہونا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں مفسر جو ہم 14 کے قریب ہو گیا وہی اللہ کے قریب ہو گیا۔ یہ اب دیکھنا جملے پہ ہاتھ کس کا نیچے رہتا ہے۔ ملک صاحب میں بڑا قیمتی جملہ کہنے لگا، جو 14 کے قریب ہو گیا، نماز روزہ حج زکوٰۃ خدمت جہاد جو کچھ بھی کیا قربتاً اللہ، سرگودے والوں ست بلاک والوں، اسی کا نام منافقت ہے۔ نیت میں کہتے ہو قرب چاہیے، تشہد میں نکال کیوں دیتے ہو؟ علی ہے تو نمازیں ہیں، علی ہے تو روزے ہیں، علی ہے تو حج ہے، علی ہے تو دین ہے۔ جسے سمجھ آئیے وہ تو بہت ہی پڑھانا ہے۔ اب راضی بیٹھے ہو کہ نہیں آپ کی زندگی ہوتا، تو پھر اسی کا نام منافقت ہے۔ نیت میں ہر کام تے کہتے ہو اللہ دا قرب چاہیے، اللہ کا قرب تو 14 ہے، ایک طرف قرب مانگتے ہو دوسری طرف نکالی بھی جاتے ہو۔ قرآن اللہ کے عزت دار سفیروں کے ہاتھوں میں ہے۔ آگے اللہ کہتا قتل الانسان ما اکفرہ، خالق ہو کے مالک ہو کے قادر ہو کے کہتا قتل کر دیا جائے، مارا جائے انسان۔
وہ کتنا ناشکرا ہے۔ آیت پڑھی گئی میرے چھٹے مولا کے سامنے، دعا خیر کر کے بس سمیٹنے لگاؤں، کہا ہے اللہ قادر ہو کے، مالک ہو کے، رحمان و رحیم ہو کے کہتا قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے انسان، یہ کتنا ناشکرا ہے۔ کہا اللہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا اللہ نے اسے ایک نعمت دی تھی۔ اللہ نے اسے ایک نعمت دی تھی، اسے کہا بس اسے پکڑ کے رکھنا، لیکن وہ نہیں رکھ سکا۔ اللہ کہتا ہے قتل کر دیا جائے۔ کلا لما یقظ ما امرہ، کہ ہم نے جو اسے حکم دیا تھا، امر دیا تھا، اس نے نہیں مانا، یہ مارا جائے، قتل ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میرے مولا سے پوچھا گیا وہ امر کیا تھا؟ میرے امام کہتے ہیں وہ امر ولایت علی ابن ابی طالب۔ علی یہ وہ امر ہے جو الست میں آپ وعدہ کر کے آئے تھے، اس کی وحدانیت کا بھی اقرار کریں گے، محمد کی رسالت کا بھی اقرار کریں گے، اور علی کی، تو جو علی کی ولایت پہ آ کے آئیں بائیں شائیں کرے، اللہ کہتا قتل الانسان ما اکفرہ۔ اکفرہ اس میں تفضیل ہے، ٹائم ہی نہیں صحیح بات ختم کر دی میں، اس میں تفضیل ہے، کتنا کافر ہے، کتنا ناشکرہ۔ اکفرہ کافر سے اکفرہ، کتنا زیادہ کفر کرنے والا۔ لو جی آخری آیت پڑھنے لگا جے تو بس راضی رہنا۔ سورہ محمد جن جلدی ہوئے قرآن ممبر تے لے آوے، ورنہ انٹرنیٹ تے سورہ محمد کھول لے۔ سورہ محمد پہلی آیت الذین کفروا، ہن کافر دسا قرآن کہہ رہا ہے ما اکفرہ، کتنا کافر ہے۔ سورہ محمد میں اللہ کہہ رہا ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کہتا ہے وہ کافر ہو گئے جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے رہے۔ بھائی میں نے روایت نہیں، سورہ محمد کی آیت پڑھی ہے، اللہ کہتا وہ کافر ہو گئے جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے رہے۔ بارہ سے قرآن سے پوچھا گیا یہ سبیل کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں امت سبیل فی کتاب اللہ ہے، ہوگا علی ابن ابی طالب۔ سبیل لقب ہے میرے مولا علی کا، جو سبیل سے روکے، جو سبیل سے روکے، جو سبیل سے روکے، تو مسئلہ تو حل ہو گیا۔ جو سبیل سے روکے وہ ہے قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے یہ انسان، یہ کتنا ناشکرا ہے، ہم نے اسے ایک امر دیا، اس نے اسے بھی پورا نہ کیا۔ وہ امر سبیل ہے، وہ امر ولایت علی ہے۔ آخری بات ہے سورہ فرقان دی 27 نمبر آیت ہے، یوم یعض الظالم علی جدائہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت والے دن ظالم ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا۔ ہن بولو جو رسول کے ساتھ نہ مانے، سلامتی، آپ سلامت رہے، کم از کم قرآن کی آیتوں پہ بھی غور کر لیا کرو۔ بس آباد رہو، شاد رہو۔ آج اس امام کا تابوت اٹھنا ہے جس نے اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ اجرکم من اللہ، شاباش شاباش۔ خدا کی قسم ہے جہاں بھی پڑھتا ہوں نا، میں نے بات بتایا، میں نے کہا میں نے سرگود 7 بلاک میں پچھلے سال بھی امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے چند جملے پڑھے تھے، مومنوں نے ایسا گریہ کیا جیسے 10 محرم کو ہوتا ہے۔ میں ایک نئے انداز سے آج آپ کو مصائب کی ابتدا میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ ماں کتنی ہی غریب کیوں نہ ہو جائے،
سیدزادیاں جو بیٹھی ہیں وہ ہائے ضرور کریں گی. ماں کتنی ہی قریب کیوں نہ ہو جائے، جب اللہ نہ کرے اپنے جوان بیٹے کی لاش پہ آتی ہے نا، ماں کبھی ایک ہاتھ سے ماتم نہیں کرتی، اپنے دونوں ہاتھوں سے ماتم کر کر کے کہتی ہے او میرا جوان مارا گیا، ہائے او زہرا تیری غربت. اور جب بھی کسی بیٹے کے جنازے پہ آئی ہے، ایک ہاتھ تیرا پہلو پہ تھا، دوسرا دیوار پہ رکھ رکھ کے بطول کہہ رہی تھی بابا آج میرا یہ بیٹا بھی مارا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ سلامت رہے. سیدان نے بڑے دکھ دیکھے ہیں، لیکن جو امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہے نا، اس کے بارے میں چند جملے، کیونکہ یہ سال میں صرف ایک ہی دن ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، آپ کے ذہن آشنا نہیں ہوتے، لیکن ایک جملہ کہنے لگا ہوں. امام کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے. 22 سال 6 مہینے یا 20 سال 6 مہینے امام کی قید ہے. اگر اس جملے پہ ہائے کرو تو میں اگلا جملہ پڑھوں، اور یہ قید مسلسل ہے. اور آپ نے سن رکھا نا کہ امام علی نقی کے دادا امام موسیٰ کاظم کو بھی 14 سال قید میں رکھا گیا تھا، لیکن امام کا جو قید خانہ تھا نا، وہاں امام حالت رکوع میں رہتے تھے، لیکن جو امام کو قید خانہ دیا گیا اس کی 70 سیڑھیاں زمین میں اتر گئی. آج بھی وہ قید خانہ امام کا موجود ہے جو زائرین دیکھ آئے ہیں. اس میں صرف بندہ کھڑا ہو سکتا ہے. شیعہ سادات و مومنین سیدو، ہم روتے پتہ کیوں ہیں؟ یہ ماتمی سڑکوں پہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ کھانے کا وقت آتا نا، یہ امام کی تذلیل کرتے، کھانا دیتے نہیں تھے، اوپر سے پھینکتے. امام رو رو کے کہتے رزق کی توہین نہ کیا کرو، میں زہرا کا بیٹا ہوں، مجھے تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں. ہائے 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 ہائے. اور مولا تمہاری ہائے قبول کرے، مولا تمہاری ہائے قبول کرے. امام نے 6 عباسیوں کا دور دیکھا ہے، اتنا روگا جتنا علی کی بیٹیوں نے چاہنا ہے. اللہ لعنت کرے. علماء ذاکرین واعظین یہ پڑھتے ہیں، اور یہ روایت وحید خراسانی صاحب کی بلا نے سب سے پہلے نا قم مقدس میں پڑھی تھی، اس کے بعد ذاکرین نے اور انہوں نے کہا بھی تھا، منبر اعظم سے کہا تھا کہ شیعوں کو، ہندوستان والوں کو، پاکستان والے خطبہ ذاکرین واعظین کو کہنا کہ اسے ضرور پڑھا کریں. میں سید کا حکم سمجھ کے وحید خراسانی صاحب مجتہد ہیں، ہمارے عالم دین ہیں، انہوں نے کہا، میں منبر سے کہا اس لیے پڑھنے لگا ہوں. امام علی نقی علیہ السلام جب اپنے گھر میں مصلی پہ بیٹھے تھے نا، آدھی رات کو متوکل کی طرف سے حکم گیا یا بن حرثمہ ملعون کو کہ آج تو نے علی نقی مولا کے گھر پہ حملہ کرنا ہے اور تجھے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو سید بیٹھا ہے نا، نقوی سید بیٹھا ہے، وہ ہائے شادی ضرور کرے گا. آدھی رات کو 300 سپاہی لے کے جب داخل ہوا نا امام کے گھر میں، امام دروازے پہ روک کے کہتے ہیں رک جا، اتنا وقت تو دے دے، میں پردے داروں کو ایک حجرے میں کر دوں. اجرکم اللہ. لیکن کہا ہمیں حکم ہی نہیں ہے، ایک ہی بیٹی ہے میرے مولا کی. اور امام حسن عسکری کا سن لکھا ہے 4 سال، دربندی نے 5 سال. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. بیٹی نے کہا بابا یہ مسلمانوں کو حیا کیوں نہیں آئی؟
کہ آپ سے اجازت لے کے کیوں نہیں آئے؟ بابا میں انہیں ڈانٹتی ہوں، جو جملے پہ ہائے کر گیا وہ گھر تک روتا جائے گا۔ اتنا کہنا تھا نا کہ علی مولا کی بیٹی جب جلال میں آئی نا، امام علی نقی کی بیٹی جلال میں آئی، امام نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی چپ کر جا، ہمارے گھر تو رات کو آئے ہیں نا، میری دادی زہرا کے گھر دینے کے وقت آئے تھے، انہوں نے آ کے دروازے پہ آگ بھی لگا دی۔ اب جو سید بیٹھا ہے وہ تو ہائے کرے گا نا۔ اللہ جانے امام نقی بادشاہ کو کیا یاد آیا، امام نے گھر میں ماتم شروع کیا۔ بیٹی کہتے بابا روتے کیوں ہے؟ کہا مجھے وقت یاد آ گیا جب دادے حسن کے سامنے، دادے حسین کے سامنے انہوں نے میری دادی زہرا کو تماچے مارے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور مولا تمہاری ہائے قبول کرے جو رونے کے لیے آ گئے ہو۔ بس ختم ہو گئی میرے حصے کی عبادت، قید کیا گیا میرے مولا کو اور مولا کے بیٹے امام حسن عسکری کو، مدینے سے گرفتار کر کے سامرہ لائے ہیں نا، کیونکہ راتوں رات ہم نے نکلنا ہے۔ 4 سال یا 5 سال کا سن ہے مولا حسن عسکری کا، اور آپ کو پتہ نا، جسے نہیں پتا وہ یاد رکھے، میرے مولا حسن عسکری کا لقب ہے ہیبت اللہ۔ ان ملائینوں نے نا 5 سال یا 4 سال کے میرے مولا حسن عسکری کو اونٹ کے ساتھ باندھ کے دوڑایا۔ تمہاری اتنی ہائے میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ کم از کم خلوص سے عبادت تو کر رہے ہیں نا، مجلس میں کوئی ریاکاری تو نہیں نا، ہر کوئی امام علی نقی کو پرسہ دینے آیا ہے۔ جب یہ دوڑ دوڑ کے خود تھک گئے نا، خود تھک گئے، انہوں نے اونٹوں کو بٹھایا، گھوڑوں کو روکا، جو رونے کے لیے آیا ہے۔ بس ختم کرنے لگا ہوں۔ باپ بیٹا جب اکٹھے ہوئے نا، اللہ جانے مولا علی نقی بادشاہ کو کیا یاد آیا، عسکری میرے قریب آ، اتنا روگے جتنا علی کی بیٹیوں نے چاہنا ہے۔ مولا سے میں خیرات مانگنے لگا ہوں، مولا خیرات دیں گے، میں جملہ پڑھتا ہوں۔ قریب آئے نا، قریب لگا کے مولا اتنا روئے ہیں، علی نقی مولا کی نا ریش اقدس سے بلا تشبیہ آنسو ٹپکنے لگے نا۔ مولا عسکری کہتے بابا کیا یاد آیا؟ کہا کیا یاد آیا؟ کہا بس وقت یاد آ گیا، ایک وقت وہ بھی تھا میرا دادا مدینے سے نکلا تھا، ساتھ زینب بھی تھی، ساتھ میری دادی سکینہ بھی تھی، آج میں اکیلا نکلا ہوں، میری بیٹی انتظار کر رہی ہے۔ کہا وہ روتے کیوں ہو؟ کہا آج میری بیٹی ویسے انتظار کر رہی ہے جیسے حسین کی سغرا انتظار کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہو گئی میرے حصے کی عبادت۔ مولا کو زمرد کا زہر دیا گیا، مولا حسن کو زہر ہلاہل دیا گیا ہے۔ اتنا سخت تھا کہ مولا کا جسم اطہر بھی سبز ہو گیا تھا۔ امام رضا علیہ السلام کو بھی زہر مسلمانوں نے دیا ہے۔ اتنا روگے جتنا علی کی بیٹیوں نے چاہنا ہے۔ امام کا جسم پھٹتا جا رہا تھا۔ اب جو رونے کے لیے آیا نا وہ ہائے ضرور کرے گا۔ جو سید بیٹھا وہ آج پرسہ امام زمانہ کو ان کے دادے کا ضرور دے کے جائے گا۔ کہا جب زہر ملانا زمرد کا زہر میرے امام علی نقی مولا کو، اللہ لعنت کرے اس معتذر عباسی ملعون پہ، اس نے جب زہر دیا نا میرے مولا کو، تاریخ لیتی ہے کہ امام قدم اٹھاتے ہیں رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، دیوار پہ ہاتھ لگاتے ہیں رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں امام نقی کو اتنا سخت زہر دیا گیا آنکھوں سے بھی خون جاری ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، امام کی آنکھوں سے بھی خون جاری ہے۔ اجرکم اللہ، آنکھوں سے بھی خون جاری، ہاتھوں سے بھی خون جاری ہے۔ اب کہو گے شہادت تو پڑھ دی، کیا کریں، روئیں کیسے؟ اتنا بڑا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔
کی قسم بیٹا کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو جائے، اسے مانگنا بھی پڑ جائے نا، اپنے باپ کو کفن ضرور دیتا ہے، کندھا ضرور دیتا ہے۔ قید خانہ میں نے آپ کو سنا دیا، 60 قدم نیچے جا کے تھا، 4 سال کا سن ہے، عزادار و امام کو زہر ملا ہوا ہے، امام کو نہ کہتا ہے تہ خانے سے باہر نکالو، زندان سے باہر نکالو، میں دیکھوں تو صحیح علی کا بیٹا تڑپتا لگتا کیسے۔ جو چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو، بیٹے کے سامنے باپ تڑپ رہا ہے، کہا کیوں بلایا مجھے قید خانے سے؟ اب جو رو نہیں سکتا نا، وہ مولا سے کہے مولا تجھے پرسہ دینے آئے ہیں، ہمارا پرسہ قبول کر لینا، ہائے کر کے چلے جانا۔ کہا مجھے کیوں بلایا؟ مجھے زہر دے کے تیرا دل نہیں بھرا، جو شیعہ بیٹھا ہے نا وہ ماتمی ہائے ضرور کرنا۔ آگے سے یہ ملعون عباسی اللہ اس کے ماں باپ پہ بھی لعنت کرے، کہتا ہے میں نے نیا گھوڑا منگوایا ہے، میں نے دیکھنا ہے وہ چلتا کیسے ہے۔ کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا تو گھوڑے کے ساتھ ساتھ چل۔ اب جو رونے آیا ہے نا، اس ملعون نے گھوڑے کو چلایا، میرا مولا ساتھ ساتھ چلتا جا رہا، اس نے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا نا، امام نے تیز قدم اٹھائے، علی نکی منہ کے پھل گرے نا، ایک آواز آئی اور میں تیری دادی زہرا